السلام علیکم دوستو. لاہور ایک بہت ہی گنجان آباد شہر ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہاں ایک گھر ہے، اور ایک گھر کا جو ہے ملتان میں کہا گیا ہے کہ ایک گھر ہے، اور ایک جو ہے لاہور میں ہے. یہ کافی ہانٹیڈ ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں رہ رہا. یہ بہت، چونکہ لاہور سٹی اتنی پرانی ہے تو لاہور میں بہت سارے ایسے پرانے گھر آپ کو ملے گے جو کہ اس کے بارے میں اس کو بڑے بڑے تالے لگے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یار یہ کافی ہانٹیڈ جگہ ہے. تو یہاں پر اس کے جو لاہور کی بات کر رہی ہوں، یہاں پر کہتے ہیں کہ اس گھر کے مالک نے اس کو مطلب رینیو کرنا چاہا، اس میں تعمیر کرنا چاہی کہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے، تو اس میں کرایہ دار رکھتا ہوں. تو جب اس نے اس گھر میں ایک درخت تھا، تو اس نے جیسے ہی کام شروع کی تو سب سے پہلے تو وہ چاہتا تھا کہ اس درخت کو جڑ سے کاٹوں، کیونکہ وہ درخت بہت اوبیسلی، یار جب ایک چیز پرانی ہو، وہاں بہت عرصے سے لوگوں نے یہ تماشا رچایا ہو کہ بھائی ہانٹیڈ ہے، تو وہ مالک بھی نہیں چاہتا تھا. اور جب اس کو فرصت ملی تو اس نے سوچا کہ اس گھر کی صفائی ہونی چاہیے، یہ سب جھوٹ ہے. تو سب سے پہلے اس نے وہ درخت کاٹنی چاہی تاکہ گھر کا جو صحن ہے وہ تھوڑا کھلا نظر آئے اور وہاں پر کنسٹرکشن کا سامان رکھا جائے. تو جب اس آدمی نے صحن سے وہ جیسے ہی وہ درخت کے اوپر وہ جو مشین کا آرا ہوتا ہے نا وہ رکھا، اور ہم تو پشتوں میں آرا کہتے ہیں جس سے وہ کاٹا جاتا ہے درخت کو. تو جیسے ہی اس نے درخت کاٹی، اس دن سے اس آدمی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتا تھا کہ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ جو آپ نے جو کیا کہتے اس کو درخت کاٹا ہے، تو ایک عورت میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے اچھا نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ وہاں میرے بچے رہتے ہیں. اس درخت نے ہمیں کافی شیلٹر دی تھی، ایک چھت دیا تھا، تو آپ لوگوں نے کیوں کاٹا؟ تو میں نے کہا کہ جب میرے ہسبینڈ آئے گی تو میں ان سے پوچھوں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ کون سی عورت ہے اور کہاں رہتی ہے؟ ہمارے گھر کے آس پاس تو جو گھر ہے وہ لوگ تو مطلب اچھے خاصے لوگ ہیں، انہیں ہمارے گھر کے مطلب چھوٹے سے بوسیدہ گھر سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم وہاں کچھ کریں یا نہ کریں. تو خیر وہ بات ختم ہو گئی. تو وہ آدمی کچھ لکڑیاں گھر لے آیا اور اپنی وائف سے کہا کہ ان لکڑیوں سے ہم نا تھوڑا بہت فرنیچر بناتے ہیں. بہت اچھا سا درخت تھا. تو کچھ جو ہے سردیوں میں، چونکہ لاہور میں سردیاں بھی بہت ہوتی ہے، تو سردیوں میں کچھ ہے نا جلاتے ہیں. اوپر چھت پہ ہم نے رکھے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہر رات اوپر ہمارے چھت سے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی تھیں، اور یہ آوازیں اتنی تیز ہوتی تھی رات کے اندھیرے میں کہ اس کو برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا تھا. اور پھر جب یہ میاں بیوی دونوں اوپر چھت پہ جاتے تھے، کیونکہ ان کے کوئی بچے نہیں تھے، تو یہ اوپر چھت پہ جاتے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کس کے بچے ہیں. تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جو لکڑیاں تھی وہ ادھر ادھر کسی نے پھینکی ہوتی تھی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ آدمی بیمار رہنے لگا، اور یہ کنسٹرکشن کا کام بیچ میں اس نے روکا. لیکن وہاں ان کے جو گھر میں جتنے بھی مزدور کام کر رہے تھے ان سب کے ساتھ ون بائی ون کچھ ایسا ہوتا گیا کہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایک مزدور چھت سے گرا، دوسرے مزدور کا ہاتھ ڈیمیج ہو گیا، تیسرا مزدور اوپر چھت سے وہ بھی گرا اور اس سر پہ لگنے سے اس کی موت ہو گئی. اور یہ کنسٹرکشن کا کام بیچ میں رک گیا، اور وہ آدمی خود بھی بیمار رہنے لگا. اور ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کمرے سے خراٹوں کی آواز آ رہی ہے. تو جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی پوزیسڈ ہو چکی ہے، اور وہ بیڈ پر الٹے طریقے سے سوئی ہوئی ہے، اور اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھی. تو یہ آدمی کافی گھبرایا اور ایک مولوی کے پاس گیا اور اس کو سارا واقعہ بتایا کہ جب سے اس گھر میں کنسٹرکشن کا کام شروع کیا اور اس درخت کو میں نے کاٹا ہے تب سے میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اس آدمی نے کہا کہ جتنی بھی لکڑیاں تم گھر لے آئے وہ ساری لے کے واپس اسی گھر میں ایک سائڈ پہ رکھو. وہ ایسا ہی کر گیا. اور پھر اس نے کہا کہ کچھ تعویذیں دے رہا ہوں، کچھ پانی دے رہا ہوں، یہ اپنے گھر میں چاروں طرف پھینکو، اور جہاں کنسٹرکشن کرے وہاں بھی پھینکو، اور کچھ تعویذیں
تعویذیں گھر میں بھی باندھو اور وہاں بھی باندھو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اس آدمی نے یہ گھر بنایا اچھے طریقے سے، اس آدمی کی بیماری بھی ختم ہوئی، اس کی وائف بھی ٹھیک ہو گئی ان علاج معالجوں سے، جو کہ بہت مدت تک اس مولوی سے وہ لوگ یہ علاج کروا رہے تھے، یہ وظیفے کروا رہے تھے، تعویذیں کروا رہے تھے پیسفل کے لیے، مطلب امن کے لیے۔ پھر کیا ہوا کہ گھر بن گیا اور ان لوگوں نے وہاں پر رکھ دیا کرایہ داروں کو۔ تو پھر کچھ دن بعد جو بھی کرایہ دار آتا وہ کچھ ہی دن میں بھاگ جاتا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ رات کو 2 بجے کے ٹائم کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، اور سارے جو واش رومس کے نلکے ہیں وہ کھل جاتے ہیں خود سے، ہم لوگ بند کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن صبح تک یہ عمل شروع ہوتا ہے، اور یہ آوازیں اتنی عجیب ہوتی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ گھر آج بھی ویران پڑا۔